اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سبق نمبر 20 کا پارٹ 2 شروع ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا سکتہ کا حکم وغیرہ، یہ شاید یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیں صاد اور سین۔ یہاں پر یہ ہے کہ پہلے آپ یہ پریکٹیکل دیکھیے، یبسط دکھ رہا ہے آپ کو، بس توتن دکھ رہا ہے، یہاں پر ام ہم المسیطرون دکھ رہا ہے، یہاں پر بے مسیطرین دکھ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک صاد لکھا ہے اور اس کے پاس اس کے اوپر بلو کلر کا سین لکھا ہے چھوٹا سا۔ یہاں پر صاد لکھا ہے، اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہے، یہاں پر صاد لکھا ہے، اوپر سین لکھا ہے، یہاں پر بھی صاد لکھا ہے، یہاں پر بھی سین لکھا ہے۔ تو آپ کو جو صاد اور سین دکھ رہا ہے تو یاد رکھیں کہیں 4 کلمات جیسے کہ آپ کو یہ دکھ رہے ہیں، 4 کلمات ایسے ہیں قرآن پاک میں کہ ان میں صاد لکھا ہوتا ہے، پھر ان کے اوپر سین لکھا ہوتا ہے۔ اب آدمی کنفیوز ہوگا کہ سین کو پڑھنا ہے یا صاد کو پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر جو رول بیان ہو رہا ہے وہ اسی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ کہاں پر سین پڑھنا ہے اور کہاں پر صاد پڑھنا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو رول پڑھنے سے پہلے ایسی پریکٹیکل سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ان کلمات سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو آپ کو پہلا کلمہ دکھ رہا ہے یہاں پر صاد اور سین دونوں ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو سین پڑھنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں صاد اور سین دونوں ہیں، لیکن آپ کو یہاں پر سین پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا کلمہ جو ہے یہاں پر آپ کو صاد اور سین پڑھنے دونوں کا اختیار، آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ صاد پڑھیں چاہے آپ سین پڑھیں۔ یہاں پر آپ کو صاد اور سین دکھ رہا ہے، یہاں پر صرف آپ صاد پڑھیں گے، یعنی پہلے کلمے میں آپ کیا پڑھیں گے؟ سین پڑھیں گے، دوسرے کلمے میں بھی آپ سین پڑھیں گے، لیکن تیسرے کلمے میں آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور چوتھے کلمے میں صرف آپ صاد پڑھیں گے۔ یعنی پہلے کلمے میں آپ سین اور یعنی 2 کلمے جو پہلے ہیں ان 2 میں آپ سین پڑھیں گے، تیسرے کلمے میں صاد اور سین دونوں پڑھنے کا اختیار ہے، جس کو چاہیں پڑھیں، اور چوتھے کلمے میں آپ صرف صاد پڑھیں گے۔ یہی رول بتا رہا ہے، یہ رول بیان کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل یہ ہے کہ پہلا کلمہ جیسے کہ یہ، دوسرا کلمہ جیسے کہ یہ، ان پر صرف سین پڑھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تیسرا کلمہ جیسے کہ یہ، اس پر صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس پر صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے۔ جبکہ چوتھا کلمہ جیسے کہ یہ، اس پر صرف صاد پڑھیں، جو میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا۔ اب آئیے پڑھتے ہیں، شاید کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہ سمجھ میں آئے تو بتا دیجیے۔ اب آئیے ہم اس کو پریکٹیکل پڑھتے ہیں۔ یا با زبر یب، ٹھیک ہے، سین پیش سو یب سو، تو پیش تو یب سو تو یہاں پر سین پڑھا، یعنی سین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آگے با سین زبر بس، تو زبر تو بس تو، تا 2 زبر تن بس تو تن۔ آگے حمزہ میم زبر ام، ہا پیش ہو ام ہو، میم لام پیش مل ام ہو مل۔ اب یہاں پر 4 الفاظ آ گئے، اس لیے الگ پڑھیں گے، اور یہ پہلا کلمہ جو ہے مسیطرون جو ہے پہلے سین سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد صاد سے پڑھیں گے، دونوں پڑھنا اس میں جائز ہے۔ میم پیش مو، سین یا زبر سی موسی، تو زیر طی مسیطی، را واو پیش رو مسیطرو، نون زبرنا مسیطرون ام ہم المسیطرون۔ تو ہم نے پہلے سین سے پڑھا، اب صاد سے پڑھیں گے۔ حمزہ میم زبر ام، ہا پیش ہو ام ہو، میم لام پیش مل ام ہم ال، میم پیش مو، صاد یا زبر صی موصی، تو زیر طی
مسیطی، را واو پیش رو، مسیطرو، نون زبر نا، مسیطرون، ام هم المسیطرون. اس طریقے سے آگے دیکھیں. با زیر بی، میم پیش مو، بیمو، صاد یا زبر صی. یہاں پر صاد سے پڑھیں گے صرف، کیونکہ چوتھے کلمے میں صرف صاد سے پڑھنا تھا، اس لیے بیمو صی. تو زیر طی، بیمو صی طی. را دو زیر رن، بیمو صی طی رن. اس طریقے سے پڑھنا ہے. تو ہمارے یہ چاروں کلمات ہو گئے. آگے دیکھیں. آگے تسہیل کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہم اب یہاں پر اس طریقے سے پڑھتے جائیں گے کہ پہلے رول کو پڑھیں گے، اس کے فوراً بعد جو ہے ہمیں پریکٹیکل پڑھنا ہے، پھر رول کو پڑھنا ہے، پھر ہمیں پریکٹیکل پڑھنا ہے، پھر رول کو پڑھنا ہے، پھر پریکٹیکل پڑھنا ہے. تو تینوں کے رول پڑھیں گے اور ساتھ ہی تینوں کو پریکٹیکل پڑھتے جائیں گے. تو دیکھیے پہلا ہے تسہیل. تسہیل کے معنی کیا ہے؟ نرمی کرنا. تسہیل کے معنی نرمی کرنا ہے، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں. یہاں پر دو حمزہ ذکر کیے جائیں گے جس میں سے دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں یہ لفظ آپ دیکھیں یہاں پر دو حمزہ ذکر کیے گئے ہیں. تو یہاں پر جو دو حمزہ ذکر کیے ہیں ان میں سے جو دوسرا حمزہ ہے اس کو خوب نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام تسہیل ہے. تسہیل کا معنی کیا ہے؟ تسہیل کا معنی نرمی کرنا. اور تسہیل ہم کریں گے کہاں پر؟ اس کلمے میں ہم تسہیل کریں گے. کہاں پر؟ یہاں پر دو حمزہ ذکر ہو رہے ہیں، دو حمزہ ذکر ہو رہے ہیں. تو ان میں سے جو دوسرا حمزہ ہے الف کی شکل میں اس کو ہمیں نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تو جو پہلا حمزہ ہے اسی کو ہم لمبا کر دیں گے تو دوسرا حمزہ خود بخود ادا ہو جائے گا. جیسے آ جمی یون، آ جمی یون، اس طریقے سے آ جمی یوں. ٹھیک ہے نا؟ دوسرے حمزہ کو پڑھنے کی حاجت نہیں، یعنی ایسے نہیں آ اس طریقے سے نہیں، آ جمی یوں اس طریقے سے ہمیں پڑھنا رہے گا اس کو. تو یہی بتا رہے ہیں تسہیل کے معنی نرمی کرنا ہے، اور یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں. قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، اور وہ کلمہ صرف یہ ہے، یہاں پر تسہیل واجب ہے. اس کے علاوہ کہیں بھی تسہیل واجب نہیں ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا ہے کیونکہ اس کو تسہیل واجب تھی. اور جب قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں آسانی سمجھ میں آئے گا کیونکہ ہم نے مدنی قاعدے میں پڑھ چکے ہوں گے. اس لیے اب آئیے ہم اس کو پریکٹیکل پڑھتے ہیں. حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، آ. ٹھیک ہے نا؟ آ نہیں پڑھنا، آ. جیم زبر جا، آ جم، آ جا. اس کو پھر سے پڑھتے ہیں. آئیے. حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، آ. جیم زبر جا، آ جا. میم یا زیر می، آ جمی. یا واو دو پیش یوں. یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں واو آ رہا ہے اس لیے گنہ ہوگا، ادغام کریں گے. آ جمی یوں، واو زبر وا، عین زبر ع، وع. را زبر را، وعرا. با یا زیر بی، وعربی. یا دو پیش یون، وعربی. آعجمی وعربی. تو اس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو. ہم نے یہ تسہیل کا قاعدہ پڑھ لیا اور اس کو پریکٹیکل بھی اس لفظ کو پڑھ لیا، یعنی تسہیل کا قاعدہ پڑھ لیا ہے اور اس کا پریکٹیکل بھی پڑھ لیا ہے. اب آئیے امالہ کو پڑھتے ہیں. امالہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. یعنی زبر کو زیر پڑھنا نہیں ہے، زبر کو زیر پڑھنا نہیں ہے اور الف کو یا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ زبر کو زیر کی طرف، الف کو یا کی طرف صرف مائل کر کے پڑھنا ہے. اب جیسے یہاں پر ہے، یہاں پر یہ جو را آ رہا ہے اس میں ہمیں امالہ کرنا ہے. تو اس کے امالہ پڑھنے کا طریقہ یہاں سے گرین کلر میں بتا رہے ہیں. امالہ کی جو رے ہے یہاں پر پڑھیں گے را کو. امالہ کی را کو اردو کے لفظ قط رے، جیسے رے جو آ رہا ہے نا، قط رے کی طرح
را کو پڑھیں گے یعنی ری نہیں پڑھیں گے، جیسے میم جین زبر مج را کھڑا زیر ری نہیں پڑھیں گے بلکہ رے پڑھیں گے، قط رے ایسی رے پڑھیں گے۔ تو اس کا ڈیفینیشن ہم نے بتا دیا ہے۔ آئیے اس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں۔ میم جیم زبر مج را امالہ والی رے مج رے، اس طریقے سے اس کے ہجے کرنا ہے۔ میم جیم زبر مج را امالہ والی رے مج رے، ہا الف زبر ہا مج رے ہا، ہے نا، اس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے اس کو، مج رے ہا، مج ری ہا نہیں کرنا ہے، کیونکہ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھنا ہے، یعنی ری نہیں پڑھنا بلکہ رے پڑھنا ہے، اس لیے مج رے ہا، اس کو اس طریقے سے سمجھ لیا۔ اب یہ اس کی ہجے انہوں نے بتائی ہیں، یہ ہجے بتا رہے ہیں یہاں سے اس کی، جو کہ ہم نے پہلے بتاتے ہیں کہ ہجے اس کی کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہاں پر کہنا ہے ہمیں را امالہ والی رے، یہاں پر انہوں نے یہی ذکر کیا ہے، اس لیے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہمارا ایک لفظ بچا ہے بئس الاسم الفسوق۔ اس میں یاد رکھیں، میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں جو پریکٹیکل بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر، کہ جو الف رہے گا یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ جو لام سے پہلے الف رہے گا، جیسے یہ لام ریڈ کلر میں لکھا ہے اس سے پہلے ایک الف ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے، اور ریڈ کلر میں جو لام لکھا ہے اس کے بعد ایک الف لکھا ہے، اس کو بھی نہیں پڑھنا ہے۔ یعنی جو ریڈ کلر سے پہلے، ریڈ کلر میں جو لام ہے اس سے پہلے جو الف ہے اس کو بھی نہیں پڑھنا ہے، اور ریڈ کلر کے لام کے بعد جو الف ہے اس کو بھی نہیں پڑھنا ہے، یعنی دونوں الف کو ہمیں یہاں پر نہیں پڑھنا ہے۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ بلکہ لام پہ خود بخود ایک زیر دے دینا ہے، لام پر ہی زیر دے دیں گے اور الف کوئی بھی نہیں پڑھیں گے۔ بس اتنا ہی بتانے جا رہے ہیں۔ آگے دیکھیے ہم اس کے ہجے کرتے ہیں۔ با حمزہ زیر بی، سین زبر سا بی سا، لام سین زیر لس بی سالس، میم لام پیش مل بی سالس مل، فا پیش فو، سین واو پیش سو فسو، قاف پیش قو فسوق، بئس الاسم الفسوق۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ عز وجل ہمارا مدنی قاعدے کا سبق نمبر 20 مکمل ہوا۔ اللہ عز وجل ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور جو بات سمجھ نہ آئی ہو بالکل پوچھیں، انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔